بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث اسم الفاعل وهو كل اسم اشتق من فعل لذات من قام به الفعل وهو يعمل عمل فعله كالمصدر فإن كان مشتقا من الفعل اللازم فيرفع الفاعل فقط مثل زيد قائم أبوه، وإن كان مشتقا من الفعل المتعدي فيرفع الفاعل وينسب المفعول به أيضا مثل زيد زارب غلامه عمرا۔ ترجمہ: اور تیسرا عامل قیاسی اسم الفاعل اسم فاعل ہے، وہو کل اسم، اور وہ ہر وہ اسم ہے اشتق من فعل جو مشتق ہو کسی فعل سے، لذات من قام، اس ذات کے لیے کہ قائم ہو جس کے ساتھ فعل، وہو یعمل، اور وہ عمل کرتا ہے، عمل فعلہ اپنے فعل والا عمل، کالمصدر جیسے مصدر۔ فإن كان مشتقا من الفعل اللازم، پس اگر مشتق ہو فعل لازم سے، فیرفع الفاعل فقط، تو وہ فاعل کو فقط رفع دے گا، مثل جیسے زید قائم ابوہ، زید کھڑا ہونے والا ہے اس کا باپ۔ وإن كان مشتقا من الفعل المتعدی، اور اگر وہ مشتق ہو فعل متعدی سے، فیرفع الفاعل، تو وہ فاعل کو رفع دے گا اور نصب دے گا مفعول بھی کو بھی، جیسے زید ضارب غلامہ عمرا، زید مارنے والا ہے اس کا غلام عمر کو۔ مطلب یہ ہوا کہ تیسرا عامل قیاسی اسم فاعل ہے، عوامل قیاسیہ میں سے تیسرا عامل اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل کی تعریف ہر وہ اسم ہے کہ جو کسی فعل سے مشتق ہو اور وہ فعل اس ذات کا ہو کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ ہر وہ اسم ہے کہ جو کسی فعل سے مشتق ہو اور وہ فعل اس ذات کا ہو کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے۔ باقی اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ فعل لازم سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر وہ فعل متعدی سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب بھی دے گا۔ فعل لازم سے مشتق ہو جیسے زید قائم ابوہ، اس میں قائم قام فعل لازم سے مشتق ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے فاعل ابوہ کو رفع دے دیا۔ اور فعل متعدی سے مشتق ہو اس کی مثال جیسے زید ضارب غلامہ عمرا، اس میں ضارب ضرب فعل متعدی سے مشتق ہے اور اس نے اپنے فاعل غلامہ کو اور عمرا مفعول بھی کو نصب دے دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عوامل قیاسیہ میں سے تیسرا عامل قیاسی اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل ہر وہ اسم ہے کہ جو فعل سے مشتق ہو اور وہ فعل اس ذات کا ہو جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی دیکھیں گے کہ فعل لازم سے مشتق ہے یا فعل متعدی سے۔ اگر فعل لازم سے مشتق ہو تو وہ فاعل کو رفع دے گا، جیسے زید قائم ابوہ، اس میں قائم فعل لازم قامہ سے مشتق ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے فاعل ابوہ کو رفع دے دیا۔ اور اگر فعل متعدی سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب بھی دے گا، جیسے زید ضارب غلامہ عمرا، اس میں ضارب ضرب فعل متعدی سے مشتق ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے فاعل غلامہ کو رفع اور عمرا مفعول بھی کو نصب دے دیا۔ وشرط عمله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وإنما اشترط بأحدهما ليكمل مشابهته بالفعل المضارع، لأنه لما كان مشابها بالفعل المضارع بحسب اللفظ في عدد الحروف والحركات والسكنات فكان حينئذ بحسب المعنى أيضا۔ ترجمہ: اور شرط عمله، اور اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ ان یکونا کہ وہ ہو، بمعنى الحال او الاستقبال حال یا استقبال کے معنی میں، وانما اشترط باحدہما، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ شرط لگائی گئی، وہ مشروط ہے ان میں سے ایک کے ساتھ تاکہ کامل ہو جائے اس کی مشابہت فعل مضارع کے ساتھ، لأنہ لما کانا، اس لیے کہ جب وہ ہے مشابہم بالفعل المضارع، فعل مضارع کے مشابہ، بحسب اللفظ لفظ کے لحاظ سے، فی عدد الحروف والحرکات والسکنات، حروف کی تعداد میں اور حرکات میں اور سکنات میں، فکان حینئذ، تو اس وقت وہ ہوگا، بحسب المعنی ایضاً، معنی کے لحاظ سے بھی مشابہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ فعل مضارع کے ساتھ اسم فاعل کی مشابہت کامل ہو جائے۔
کیونکہ اسم فاعل فعل مضارع کے لفظوں کے لحاظ سے مشابہ ہے۔ جتنے حروف کی تعداد، حرکات اور سکنات کی تعداد فعل مضارع میں ہوتی ہے اتنی ہی اسم فاعل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جب اسم فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت لفظوں کے لحاظ سے ہے تو معنی کے لحاظ سے بھی مشابہت ہونی چاہیے۔ فعل مضارع حال یا استقبال کا فائدہ دیتا ہے تو اسم فاعل بھی حال یا استقبال کا فائدہ دے۔ یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ اسم فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت کامل ہو جائے، کیونکہ فعل مضارع کے ساتھ اسم فاعل لفظوں کے لحاظ سے مشابہ ہے۔ حروف، حرکات اور سکنات کی جتنی تعداد فعل مضارع میں ہوتی ہے اتنی ہی اسم فاعل میں ہوتی ہے۔ جب اسم فاعل فعل مضارع کے ساتھ لفظوں میں مشابہ ہے تو معنی میں بھی مشابہ ہونا چاہیے۔ فعل مضارع کا معنی حال یا استقبال والا ہوتا ہے تو اسم فاعل کا معنی بھی حال یا استقبال والا ہونا چاہیے۔ او على ذي الحال فيكون حالا عنه مثل مررت بزيد راكبا أبوه، او على النفي او الاستفهام بأن يكون قبله حرف النفي او الاستفهام مثل ما قائم أبوه وقائم أبوه۔ ترجمہ، یا ذو الحال پر پس وہ اس سے حال ہوگا جیسے گزرا زید کے پاس سے راکباً ابوہ کہ سوار تھا، اس حال میں کہ سوار تھا اس کا باپ۔ او علی النفی او الاستفہام، یا نفی یا استفہام پر اعتماد کرنے والا ہو، بأن یکون قبلہ، بیں طور کہ اس سے پہلے ہو حرف النفی او الاستفہام، حرف نفی یا حرف استفہام، جیسے ما قائم ابوہ، نہیں ہے کھڑا ہونے والا اس کا باپ، اقائم ابوہ، کیا کھڑا ہونے والا ہے اس کا باپ۔ مطلب یہ ہوا کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل ذوالحال پر اعتماد کرنے والا ہو، یہ اسم فاعل اس سے حال بن جائے گا، جیسے مررت بزید راکباً ابوہ۔ یہاں پر راکباً اسم فاعل زید ذوالحال پر اعتماد کرنے والا ہے اور راکباً اس سے حال ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتماد کرنے والا ہو، یعنی اسم فاعل سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام ہو۔ حرف نفی ہو جیسے ما قائم ابوہ، یہاں پر قائم سے پہلے ما حرف نفی ہے، اور حرف استفہام ہو اقائم ابوہ، یہاں پر قائم سے پہلے حمزہ حرف استفہام ہے۔ یہاں تک مطلب یہ ہوا، چوتھی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل ذوالحال پر اعتماد کرنے والا ہو، لہذا یہ اسم فاعل اس سے حال بن جائے گا، جیسے مررت بزید راکباً ابوہ۔ یہاں پر راکباً اسم فاعل زید ذوالحال پر اعتماد کرنے والا ہے اور راکباً اس سے حال ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل نفی یا استفہام پر اعتماد کرنے والا ہو، یعنی اسم فاعل سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام ہو۔ حرف نفی ہو ما قائم ابوہ، اس میں قائم اسم فاعل سے پہلے ما حرف نفی ہے۔ حرف استفہام ہو اقائم ابوہ، اس میں قائم سے پہلے حمزہ استفہام ہے۔ آگے وَإِن فُقِدَ فِي اسم الفاعل أحد الشرطين المذكورين فلا يعمل أصلا بل يكون حينئذ مضافا إلى ما بعده مثل مررت بزيد ضارب عمرو أمس۔ ترجمہ، اور اگر مفقود ہو جائے، گم ہو جائے اسم فاعل میں احد الشرطین المذکورین، مذکورہ دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط، فلا يعمل اصلا تو بالکل وہ عمل نہیں کرے گا، بل یکون حینئذ بلکہ یہ اس وقت ہوگا، مضافا الی ما بعدہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف، اور مثلو جیسے مررت بزید میں گزرا زید کے پاس سے، ضارب عمر جو عمر کو مارنے والا تھا، ام سے گزشتہ کل۔ مطلب یہ ہوا کہ اسم فاعل کی یہ جو دو شرطیں ہیں عمل کرنے کی، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اسم فاعل بالکل عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسم فاعل اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوگا، جیسے مررت بزید ضارب عمر ام سے۔ اب یہاں پر جو ضارب ہے اس میں ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط، ان دو شرطوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی، وہ شرط یہ ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں نہیں بلکہ ماضی کے معنی میں ہے، کیونکہ امسے کا لفظ کھڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اب ضاربن جو ہے وہ عمر میں عمل نہیں کر رہا، بلکہ یہ امر کی طرف مضاف ہے اور اضافت معنویہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی یہ جو دو شرطیں ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے
تو اسم فاعل بالکل امر نہیں کرے گا بلکہ ما بعد کی طرف مضاف ہوگا، جیسے مررت بزید ضارب عمر میں ہے۔ یہاں پر ضارب میں پہلی شرط نہیں پائی جاتی کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں نہیں بلکہ ماضی کے معنی میں ہے، کیونکہ امسے کا لفظ کھڑا ہے جو گزشتہ کل پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ اب یہ ضارب امر میں عمل نہیں کر رہا بلکہ امر کی طرف مضاف ہے۔